آج کے دور میں عورت کا بااختیار ہونا صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر گھریلو خواتین جو گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے باعزت روزگار کما سکتی ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کاروبار صرف باہر جا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر لگن ہے اور تھوڑی سی پلاننگ آپ نے اگر کی ہوئی ہے تو آپ گھر بیٹھے بھی ایک کامیاب کاروبار کر سکتی ہیں۔ ہماری بہت سی گھریلو خواتین تعلیم یافتہ، ہنرمند اور تخلیقی صلاحیتوں سے بھرپور ہوتی ہیں، مگر پراپر جو گائیڈنس ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی سب خیریت سے ہوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین کے دن کا بڑا حصہ کچن میں گزرتا ہے۔ کوئی ناشتہ بناتی ہے، کوئی دوپہر کا کھانا، کوئی بچوں کے لیے لنچ، کوئی بچوں کے لیے کوئی اسپیشل چیز، کوئی مہمانوں کے لیے کوئی خاص ڈش۔ لیکن اکثر خواتین یہ سب کچھ صرف ایک ذمہ داری اور فرض سمجھ کر کرتی ہیں، حالانکہ یہی ذمہ داری ایک بہترین کاروبار بھی بن سکتا ہے۔ آج کل لوگوں کو باہر کے فاسٹ فوڈ سے زیادہ گھریلو صاف ستھرا اور خالص کھانا پسند آتا ہے۔ وجہ بالکل سادہ ہے، باہر کا کھانا مہنگا بھی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ بھی، اور صفائی کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اسی لیے لوگ اب گھروں میں بنے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جہاں گھریلو خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہوم ڈیلیوری کھانے کی۔ اگر آپ اچھی دال، سبزی، چاول، قورمہ یا سادہ گھریلو کھانا مزے کا بنا لیتی ہیں تو یقین مانیں آپ کا کام ایزیلی چل سکتا ہے۔ آپ آفس میں کام کرنے والوں کے لیے لنچ باکسز تیار کر سکتی ہیں یا سنگل لوگوں کے لیے روزانہ کھانا فراہم کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اپنے آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، تو پھر دوپہر میں بیچارے وہ گزارا کر لیتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ چائے بسکٹ لے لیا یا کوئی ایک سموسہ پکڑ لیا، اس کے ساتھ چائے کا کپ لے لیا تاکہ مہنگے ہوٹلوں میں کھانے پڑے اور بجٹ زیادہ نہ ہو جائے۔ آج کل کیونکہ یہ بہت ٹرینڈ میں ہے، زیادہ تر لوگ آفس والے ایسے ہی جو کھانا بنانے والی جو گھریلو خواتین ہیں جو اپنی ڈیلی کی چاہے ایک پلیٹ سیل کرتی ہیں، وہ ان کو پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ باہر کے کھانے کے۔ شروع میں صرف 2 یا 3 آرڈر سے آغاز کریں، ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے دن بہت زیادہ آرڈرز آئیں گے۔ 2-3 آرڈر سے اپنی شروعات کریں۔ انسٹاگرام وغیرہ پہ سٹوری لگاتے ہیں، وہاں پر لگائیں، فیس بک پر لگائیں، ایک پمفلٹ بنوائیں کہ آپ گھر کا بنا ہوا کھانا سیل کرتی ہیں۔ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور مینیو جو ہے آپ اس کو دکھا دیں کہ پورے ہفتے میں آپ کیا کیا بناتی ہیں، اور اسی میں سے آپ 1 پلیٹ ڈلیور کر سکتی ہیں، 2 کر سکتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ سٹارٹ کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کے گاہک خود بخود بڑھتے جائیں گے۔ جو دوسری بات آتی ہے وہ ہے بیکنگ کی۔ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے۔ اگر آپ کو کیک، بسکٹ، براؤنی یا کپ کیک وغیرہ بنانا آتا ہے تو یہ آپ کے لیے سونے کا موقع ہے۔ آج کل لوگ سالگرہ، منگنی، بچوں کی پارٹی یا چھوٹی تقریبات کے لیے گھریلو بیکرز کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ گھر کا بنا ہوا کیک نہ صرف تازہ ہوتا ہے بلکہ ذائقے میں بھی لاجواب ہوتا ہے۔ آپ موبائل سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی اچھی تصویریں لیں، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر شیئر کریں اور آرڈر لینا شروع کریں۔ یقین کریں ایک چھوٹا سا اوون آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے اچار، چٹنی اور مسالے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں عورت استعمال کرتی ہے، اور اگر ذائقہ اچھا ہو تو لوگ بار بار خریدتے ہیں۔ اگر آپ آم، لیموں، مرچ یا مکس اچار اچھے طریقے سے بناتی ہیں یا ہری چٹنی یا خالص مسالہ تیار کر سکتی ہیں تو اس کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ مجھے ٹرین میں ایک آنٹی ملی تھی، آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، اور وہ آنٹی اپنی مارکیٹنگ ٹرین میں بھی کر رہی تھی۔ وہ سب کو ان کے پاس جار تھا اچار کا، اور وہ سب کو جو بیٹھے ہوئے تھے، ہم آس پاس جتنی لیڈیز بھی بیٹھی تھی، جینٹس بھی بیٹھے تھے، وہ سب کو ٹیسٹ کروا رہی تھی ذرا سا۔ تو اس نے ایک ایک پکل، کسی کو ایک ایک جو لہسن کا جوا اور تھوڑا تھوڑا سب کو اس نے ٹیسٹ کروایا، اور اپنا واٹس ایپ نمبر دیا کہ اگر کسی نے آرڈر کرنا ہو تو وہ مجھے کر سکتا ہے آرڈر۔ اور آپ یقین کریں آنٹی کہتی ہے کہ میں اپنی بہوؤں سے زیادہ کماتی ہوں۔ وہ صبح آفس کے لیے نکلتی ہیں، شام کو گھر آتی ہیں، اور کہتی میں سارا دن گھر میں ہوتی ہوں اور آن لائن سیل کرتی ہوں۔ میری بیٹی نے مجھے یہ بنا کے دیا تھا پیج، تو اب میں نے آہستہ آہستہ وہ سیکھ بھی لیا، اور کہتی ہے کہ میں خوش ہوں، اپنی کمائی سے عیاشی کرتی ہوں میں، اور اپنی لائف کو انجوائے کرتی ہوں۔ تو یہ کام آپ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے خاص طور پر وہ خواتین خریدتی ہیں جو کام کرتی ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ خود یہ سب چیزیں بنائیں، اس لیے وہ گھر کی بنی چیزیں خریدنا پسند کرتی ہیں۔ اس کام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سرمایہ نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ آپ اپنے کچن سے ہی کام شروع کر سکتی ہیں، نہ دکان کا کرایہ، نہ سٹاف کی ضرورت، اور نہ بڑی بڑی مشینیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔
بس صفائی کا خاص خیال رکھیں، ذائقے پر کبھی سمجھوتا نہ کریں اور اپنے گاہک سے ایمانداری سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں، جب آپ کھانے کا کاروبار کریں تو ہمیشہ صاف ستھرا کام کریں، سامان تازہ استعمال کریں اور وقت پر آرڈر ڈلیور کریں۔ جب ایک گاہک آپ سے خوش ہوتا ہے تو وہ یقین کریں آپ کے لیے ایک نیا جو کسٹمر ہے وہ خود لے کے آتا ہے۔ آج کی جو کہانی موٹیویشن کے طور پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے شگفتہ کی۔ اچھا، شگفتہ جو ہے وہ ملتان کی رہائشی ہے اور ایک غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ وہ کہتی ہے پہلے میں نے سلائی کا کام شروع کیا لیکن لوگ 200 300 400 اس سے اوپر پیسے ہی نہیں دیتے تھے اور ڈیزائننگ اتنی زیادہ کرواتے تھے کہ میں تھک بھی جاتی تھی اور میرا ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا اور انکم جو ہے وہ بالکل کم تھی۔ آپ کو پتہ ہے، کہتی ہے کہ جو تھوڑا بہت غریب ہوتا ہے اس کو لوگ اور زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیسے جتنا ہو سکے ان کو کم سے کم دیں۔ اور ٹیلر کہتی ہے کہ سادہ سے سوٹ کا بھی 1500 سے 2000 لے لیتا ہے اور وہی عورتیں خوشی خوشی ان کو دے بھی دیتی ہیں۔ تو کہتی ہے ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ غریب کو اور زیادہ دباؤ، جتنا ہو سکتا ہے پیسے بچاؤ اور اس سے زیادہ کام کرواؤ۔ تو کہتی میں سوچتی رہتی تھی کہ میں کیا کروں، اور پھر ایک دن کہتی ہے کہ میں نے ایسے ہی ایک فارنر کی ویڈیو دیکھی، تو کہتی وہ چائنا میں گھوم رہا تھا تو وہ وہاں پر سبزی کٹنگ ہوئی ہر چیز پیکنگ میں مل رہی تھی، تو میرے مائنڈ میں ایک دن آئیڈیا آیا۔ کہتی جیسے ڈیلی روٹین کی میں اپنی سبزی لینے خود ہی جاتی تھی مارکیٹ، تو میں اس دن بھی اپنے گھر کے لیے صرف سبزیاں لینے گئی تھی۔ تو کہتی ہے میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ظاہر ہے دکاندار جانتا تھا، کافی عرصے سے ہم اس سے سبزیاں لے رہے تھے۔ کہتی میں نے اس سے 2-3 سبزیاں ادھار لے لی اور کہتی میں نے اس کو فائن اچھے طریقے سے بیٹھ کے اچھی طرح دھو کے خشک کر کے چاپ کیا اور ان کو کہتی ہے میں نے زپ لاک بیگ میں پیک کر دیا۔ اندازے سے کہتی میں نے پیک کیا، اس کو میں نے کوئی ناپ تول نہیں کیا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ بھی ایسی ناپنے والی چیز نہیں تھی۔ تو کہتی ہے میں چھوٹے ½ کلو والے اور بڑا 1 کلو والا زپ لاک بیگ لے آئی 5-6، تو اس میں نے کٹنگ کر کے جو ہے وہ میں نے رکھے، اور اس کے بعد میں ایک ہی ٹیبل رکھا ہوا تھا جو مہمانوں کے لیے چیئرز کے ساتھ پڑا ہوتا تھا، تو میں نے اسی کے اوپر ان کو سیٹ کیا۔ میں نے اس کی ویڈیوز بنائی اور پرائز کا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، تو اس لیے میں نے پرائز پہلی ویڈیو میں اپلوڈ ہی نہیں کی تھی کہ ان کی کیا پرائز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے لکھ دیا کہ ملتان میں اویلیبل ہے، جس کو فریش کٹنگ والی سبزیاں چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسے کہتی پہلی ویڈیو سے مجھے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا۔ پھر میں نے دوسری ویڈیو اسی طرح اپلوڈ کی، ویڈیو وہی تھی لیکن میں نے اس کے ساتھ پرائز لگا دی اور ساتھ میں نے شامی کباب جو ہے وہ لگا دیے کہ میں فروزن شامی کباب اگر کسی کو چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہے۔ سب سے پہلی جو کسٹمر مجھے ملی تھی وہ شامی کباب کی ہی ملی تھی، تو میں نے اس کو 1 درجن پہلے اس نے منگوائے تھے تو میں نے وہ بھیجے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے سبزیاں لینی شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ پھر بعد میں مجھے پتہ لگا وہ ایک آفس میں کام کرتی ہے، تو اس کے کولیگس کو پتہ لگا، ان کو اس نے بتایا، پھر آگے اسی طرح کوئی ٹیچرز آگے، اس طرح کہتی ہے کہ میرے کسٹمر بڑھتے گئے۔ میں نے یہ سارا کام کہتی ہے ادھار سے شروع کیا تھا، اور جب میرے پاس وہی پیسے آنا شروع ہو گئے تو میرے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا تھا، بچوں کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ لوگ صبح کہتی میرے ہسبینڈ مزدور ہیں تو وہ صبح نکلتے تھے رات کو آتے تھے، اس کو نہیں پتا ہوتا تھا میں دن میں کیا کرتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے شروع میں 1-1.5 مہینہ بتایا ہی نہیں۔ جب میرا یہ کام اچھے طریقے سے چل پڑا، جب میرے پاس 8-10 کسٹمر آ گئے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو وہ حیران ہوا سن کے کہ آج کے دور میں بھی یہ کام چلتا ہے کہ عورتیں سبزیاں بھی نہیں کاٹ سکتی۔ کہتی وہ ہنسنا شروع ہو گئے تھے کہ عورتیں اب اتنی مصروف ہو گئی کہ وہ سبزیاں لے کے کاٹ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو کہتی ہے اس طریقے سے میں نے کام شروع کیا تھا اور میرا الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، کہتی ہے کہ اور میری ارننگ اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ لوگوں کو بھی، وہ میری بہنیں جو چاہتی ہیں کہ فری لانسنگ کا کام ان کو نہیں آتا ہے اور دوسرا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کوئی بھی ان کے پاس سکل نہیں ہے، تو اگر آپ اچھی کوکنگ کر سکتی ہیں تو آپ ڈیلی اپنی ایک جو بھی گھر کا کھانا آپ بناتی ہیں اس کی ویڈیو بنائیں اور اس میں سے مینشن کر دیں کہ 1 پلیٹ اتنے کی ہے، ساتھ اگر 2 روٹی دیں گی تو جیسے فرض کریں آپ نے کوئی سالن بنایا ہے، آج کل جیسے مکس سبزی کا سالن بنایا ہے تو آپ 250 روپے اس کے رکھ لیں، ساتھ 2 چپاتی رکھ دیں تو 300 روپے میں آپ وہ اس کو دے دیں۔ تو اتنا سستا کھانا باہر کا بھی نہیں ملتا، اور آج کل آپ کو پتہ اتنی بیماریاں ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو گھر کا کھانا مل جائے۔ یقین کریں کسٹمر آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ ہارٹ اٹیک، کینسر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ لوگ اب اوائڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہائیجین کی طرف دوبارہ سے جانا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتی ہیں پہلے آپ اپنے آس پاس اس چیز کی سہولت دیکھیں کہ یہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں، کسی کی دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے مت بھاگیں۔ آپ اپنا بجٹ دیکھیں، اپنی جو ابیلٹی ہے اس کو دیکھیں، اور آپ کے جو سراؤنڈنگز میں ماحول کیسا ہے، آپ کو چیزیں کہاں سے ملیں گی، اس چیز کو آپ ورکنگ کریں، اور جو کام آپ کرنا چاہتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بار بار دیکھیں، آپ کو اتنے آئیڈیاز مل جائیں گے
کہ اور آپ نے کیسے کام سٹارٹ کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، ڈیلیوری بوائے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کو پھر جب آپ ایک کام کی نیت کر لیتے ہیں نا تو پھر اسی سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنا شروع کریں. ادھر ادھر اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ مت کریں کہ میں یہ بھی کر لیتی ہوں، یہ بھی کر لیتی، صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کریں. جب آپ کا فوکس ہو گیا اور آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. جو گھریلو خواتین ہیں وہ خود کو کمزور نہ سمجھیں. آپ گھر کی بنیاد ہیں اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو پورا خاندان مضبوط ہوتا ہے. آپ کا کمایا ہوا 1 روپیہ بھی آپ کو خود اعتمادی، عزت اور خود مختاری دیتا ہے. آپ نے آغاز جو ہے وہ چھوٹے سے کرنا ہے اور گھبرانا نہیں ہے. ناکامی سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی بھی کاروبار پہلے دن کامیاب نہیں ہوتا ہے. اپنے ہنر پر بس یقین رکھیں اور یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جو عورت گھر بیٹھے کام شروع کرتی ہے کل وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتی ہے. یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.